ہیلی کاپٹر بند کر دیا جائے گا، پرویز خٹک صاحب کے جو کیسز ہیں ان کو نہیں کھولے جائیں گے، KPK کی بلین ٹری سونامی کا جو بہت بڑا میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ شخص جس کو صادق اور امین جو ہے وہ ثاقب نثار جیسے ایک آدمی نے، جو خود کبھی بھی اس عہدے کا جو ہے وہ حقدار نہیں تھا، جو خود صادق اور امین نہیں تھا، جس نے خود جو ہے وہ ٹیلی فونوں پہ GITیاں بنوائیں، جس نے خود میاں نواز شریف صاحب کو ایک سازش کے تحت بنوائیں، جس نے خود میاں نواز شریف صاحب کو ایک سازش کے تحت اور مریم نواز کو ایک سازش کے تحت مقدمات میں پھنسا کر راہ سے ہٹایا، اس شخص کو جس نے اس کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا، آج ایک خاتون برملا یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے اپنی وہ پرائیویٹ ویڈیو جو میں نے اپنے لیے انصاف حاصل کرنے کے لیے دی تھی، امانت کے طور پر عمران خان کو دی تھی، اس امانت کے طور پر ملنے والی ویڈیو کا ناجائز استعمال کیا گیا۔ نہ صرف اس عورت کی پرائیویسی کو خراب کیا گیا، بلکہ دوسری طرف اپنے جو سکور سیٹل کرنے تھے سیاسی مخالفین کے ساتھ بھی، اور جو چیئرمین نیب کو بھی اپنی انگلیوں پہ نچانا تھا، اس کے لیے جو ہے وہ راہ ہموار کی گئی۔ اب یہ شخص جو نہ کسی عورت کی پرائیویسی کا لحاظ کر سکتا ہے، نہ کسی کو انصاف دے سکتا ہے، بلکہ دوسری طرف اپنے لیے اپنی کرتوتوں پہ جو ہے وہ پردہ ڈالنے کے لیے کسی کو استعمال کرتا ہے، وہ کس حد تک جائے گا اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور جیسے میں نے کہا کہ عمران خان کو اداروں کو استعمال کرنے کی عادت ہے، جو انہوں نے بشیر میمن کے ذریعے جو ہے وہ FIA کو استعمال کرنے کی کوشش کی، اس کے بعد انہوں نے عدلیہ میں شوکت صدیقی صاحب آپ کے سامنے ہیں جو بتا چکے ہیں کہ کیسے عدلیہ سے فیصلے لینے کی کوشش کی گئی، اور پھر نیب کے اندر جاوید اقبال صاحب کو استعمال کر کے جو ہے وہ ان تمام سیاسی مخالفین اور خاص طور پر PMLN کی لیڈرشپ جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ کیسز بنائے گئے، اور اداروں کا استعمال کرتے کرتے عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک گندی اور گھٹیا طریقہ کار جو ان کی پالیٹکس کا ہے کہ ان کو عورتوں کا استعمال کرنا ہوتا ہے۔ پیسہ چاہیے ہوتا تھا تو پھر ایک خاتون، اس کے بعد جب کنٹینر پہ تھے میڈیا کی سرپرستی چاہیے تھی پھر ایک خاتون، اور اب جب ان کو یہ لگا کہ اب ان کو روحانیت اور تویز گنڈوں کے سر پر پرائم منسٹر بنایا جائے گا تو پھر انہوں نے ایک خاتون کا استعمال کیا، اور یہ خاتون جو برملا جس کے پاس بہت کچھ ریکارڈ موجود تھا، جو اپنے لیے انصاف لینے گئی تھی، اس درندے نے اس کو بھی نہیں چھوڑا، اور اس کی بجائے اس کے کہ اس کو انصاف دلایا جاتا، اس کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا کہ اس کی پرائیویسی بھی ختم کی گئی، اور اس کی اجازت کے بغیر اس کی دی ہوئی ایک امانت جو ویڈیو اس نے امانت کے طور پہ دی تھی، اس کا استعمال عمران خان نے اپنی گھٹیا سیاست کے لیے کیا۔ اور اس کے اندر 19 مئی یہ 10 مئی کو 2019 کو طیبہ فاروق صاحبہ نے سٹیزن پورٹل کے اوپر یہ ویڈیو ڈالی، جس کے انہوں نے اسکرین شاٹس بھیجے کہ جی یہ ویڈیو ہے، میرے پاس ریکارڈ ہے، مجھے انصاف دلایا جائے۔ اس کے ایگزیکٹلی 9 دن کے بعد چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال صاحب جو ہے وہ میڈیا کے سامنے آتے ہیں، اور آ کر ایک پریسر کرتے ہوئے وہ بتاتے ہیں کہ ان کو بہت پریشرائز کیا گیا ہے، ان کو بہت سارے مسائل ہیں، ان کو جو ہے اپنی اس وقت اس دور حکومت کے ساتھ، اور جو ان کا پھر جاوید چودھری صاحب کے ساتھ ایک انٹرویو آیا جس کے اندر انہوں نے کہا کہ ان کو کس طرح سے نون لیگ کی جو ہے وہ سیاسی جو قیادت ہے اس کو جیل میں رکھنے اور اپنے لوگوں سے جیل جو تمام کیسز ہیں وہ ختم کرانے کے لیے ان کو کہا گیا ہے۔ اور تیسری اور بڑی خوفناک بات جو مجھے اس انٹرویو کے اندر لگی وہ پارٹ ہے جس کے اندر طیبہ گل صاحبہ یہ فرما رہی ہیں کہ انویسٹیگیشن جو ہے خواتین کے ساتھ نیب کے اندر مرد حضرات کیا کرتے تھے۔ یہ وہی بات ہے جس کا اظہار محترمہ مریم نواز صاحبہ بھی ابھی تو انہوں نے وہ باقاعدہ پورے سچ بتائے نہیں ہیں، ابھی عام آدمی کے سامنے وہ سچ آئے نہیں ہیں کہ کس طرح سے اس عمران خان کی ایک جو عمرانی حکومت کا جو ایک فتنہ اور فساد اور ظلم کی جو داستانیں تھیں ابھی وہ سامنے نہیں آئیں، لیکن صرف انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جیل کے اندر جو ہے وہاں پر بھی کیمرے لگے ہوتے تھے خواتین کے بیرکس کے اندر،
اور تفتیش بھی جو ہے وہ مرد حضرات رات کے وقت جو ہے وہ بیرکس کے باہر آ کر ہراساں بھی کرتے تھے. اور یہی بات طیبہ گل صاحبہ نے بھی اپنے انٹرویو میں برولہ اس کو کروبریٹ کیا ہے. قانون کی زبان میں اس کو کروبریٹ کرنا کہتے ہیں کہ ایک ایویڈنس جو ہے وہ دوسری کسی بات سے جس کا جو ہے میچ کر جائے اس کو کروبریٹ کرنا کہتے ہیں. تو وہ کروبریٹ کر رہی ہیں کہ یہ بات درست ہے کہ چیئرمین نیب جاوید اقبال کے دور میں عمران خان کا طریقہ واردات یہ تھا کہ وہ عورتوں کو ہراس کرنے کے لیے اور خاص طور پر مریم نواز صاحبہ کے بارے میں جو جس طرح کی جیل ان کو کاٹنے پہ مجبور کیا گیا, کیا مذائقہ تھا. کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو علم نہیں تھا کہ ان کو سزا دینا طے ہو چکا ہے؟ کیا ان کو علم نہیں تھا کہ واٹس ایپ پہ JIT بنی ہوئی ہے؟ کیا ان کو علم نہیں تھا کہ سرینا کے لفافے میں فیصلہ آیا ہے؟ اور اس تمام فیصلے کے آنے کے بعد اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر وہ ملک کے اندر تشریف لائے اور اپنے آپ کو قانون کے حوالے کیا. اور آج جو کبھی مجھے حیرت ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ہے, جو کبھی کل بیگم کلثوم نواز صاحبہ کی بیماری کا مذاق اڑاتے تھے, آج اپنے پیٹوں پہ سے کپڑے اٹھا کر اور اپنی جو ہے بیماریوں کے جو ہے وہ واویلا کر کے اپنے آپ کو FIR سے اور گرفتاریوں سے بچا رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے میرے پیٹ میں درد ہے, کوئی کہہ رہا ہے میرا آپریشن ہو گیا ہے, کوئی جو ہے وہ کسی کو پرابلم ہے. یاسمین راشد صاحبہ بڑی بزرگ ہیں, بڑا احترام ہے ان کا, لیکن یاسمین راشد صاحبہ جو ایک بزرگ ہیں اور کینسر کی پیشنٹ ہیں, ان کا 70 سال کی عمر میں قانون کو اپنے پجاروں کی ٹائروں کے نیچے روندنا جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں تھا. اور یہ سب لوگ جو کلثوم نواز صاحبہ کی بیماری کے اوپر سیاست کرتے رہے, آج مکافات عمل ہے کہ ان کو آج اپنے لیے بیماریاں ڈھونڈنی پڑ رہی ہیں اور اپنے آپ کو. لیکن یہ یاد رکھیں کہ میں کلثوم نواز صاحبہ کو قبر میں جانا پڑا تھا یہ بتانے کے لیے PTI کو کہ وہ بیمار تھی. اور یہی بات اسی کی طرح یہ بات احتساب کے حوالے سے بھی روز روشن کی طرح آیا ہے کہ عمران خان نے اپنے سیاسی ایجنڈے کو دوام دینے کے لیے اپنی اللیجٹمیٹ حکومت کو جو ہے وہ آگے لے جانے کے لیے سیاسی مخالفین کے اوپر سیاسی مقدمات نہ صرف بنائے بلکہ ان کو اذیتیں دی, جو ہے وہ جیلوں کے اندر بند کر کے. شاہد خاقان عباسی موت کی چکی میں رہ کے آئے, رانا ثناء اللہ کے اوپر جو ہے منشیات کا کیس بنا کر ان کو جو ہے ان کو بھی موت کی چکی کے اندر رکھا گیا. اور میں جو کہ میرے والد صاحب ان کے وکیل رہے ہیں, ہم نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا. سو یہ جو عمران خان نے کیا, اب اس کے اوپر 2 سوالات اٹھتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جاوید اقبال صاحب جو عمران خان کے اعلیٰ کار بنے اس سارے گندے گھنونے ایجنڈے کے اوپر, ان سے جواب طلبی کیسے کی جائے گی؟ پہلا سوال. دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ خاتون جس نے ایک امانت کے طور پہ اپنی ایک پرائیویٹ چیز جو ہے وہ ایک اس ریاست مدینہ کا نام لینے والے آدمی کے حوالے کی, اس کے پرائیویٹ سیکٹری کے ساتھ اعظم خان کے ساتھ متعدد ملاقات, اور ایک اور بھی اس انٹرویو کے اندر موجود ہے جس کے اندر وہ کہہ رہی ہے کہ وہ عمران خان سے بھی ملی. کئی بار عمران خان صاحب بھی ان کو بلا کر ملاقات کرتے رہے. تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب ملاقات آپ کر رہے تھے پھر آپ نے اس عورت کو انصاف کیوں نہیں دلایا؟ آپ نے ایک, یہ بھی بریچ ہے, یہ بھی قانون کی خلاف ورزی ہے کہ ایک خاتون کی مرضی کے بغیر اس کی دی ہوئی, اس کی سونپی ہوئی امانت کو, ایک پرائیویٹ چیز کو جو ہے وہ استعمال کیا گیا اور اس استعمال کرنے کا خوب فائدہ ہوا. بلین ٹری سونامی بھی دب گیا. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے.